السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، ایران اور اسرائیل میں جنگ چل رہی ہے، اس کا ہوا بہت بڑا خلاصہ۔ اب کیا خلاصہ ہوا ہے؟ اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر دیا ہے تو اسکپ بالکل نہ کیجیے گا میرے عزیزو۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر دیں گے تو آپ جانکاری ادھوری لے کر کے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دجال کا نام بڑا لیا جا رہا ہے۔ جدھر دیکھو دجال کا نام لیا جا رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایران میں جنگ چل رہی ہے، اسرائیل میں، اب یہ جنگ کے بعد دجال آنے والا ہے اور دجال کا فتنہ پوری دنیا پر ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ میری ویڈیو بنے رہیے گا۔ اس ویڈیو میں ضرور دیکھ کے جائیے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دجال کا فتنہ آنے والا ہے یا نہیں آنے والا ہے، یا جھوٹ ہے یا کیا سچ ہے۔ ان دونوں پہلو کا سچ اس ویڈیو بتا دیا گیا ہے میرے عزیزو۔ آپ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے، کسی میڈیا والوں کو دیکھو تو یہی کہہ رہا ہے کہ دجال آنے والا ہے اور دجال کا فتنہ پوری دنیا پر راز ہونے والا ہے۔ یہودیوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب ہماری سلطنت، اب ہماری حکومت دجال ہی سنبھالے گا، اب کوئی وزیر عالم نہیں بنے گا، اب کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا، اب صرف اور صرف ہمارے یہاں پر دجال کا راز چلے گا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ کتنا اس میں حقیقت ہے میرے عزیزو؟ اگر آپ لوگ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اس کی بالکل نہ کیجیے گا، اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کے جائیے گا میرے عزیزو۔ اگر واقعی دجال کا آنے کا وقت ہو چکا ہے تو میں آپ کو ایک دعا بتاؤں گا، انشاءاللہ اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لینا۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو دجال کے فتنے سے میرا رب آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ اس ویڈیو میں ضرور بن کے رہیے گا، دجال کا علاج بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ اس سے بچنا کیسے ہے۔ اور پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے، دیکھیں ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری دنیا خاص کر مشرق وسطیٰ جنگ کے دہانے پر ہے، اور پوری دنیا اس وقت اس کرب کے اندر ہے، اس حیرانی اور پریشانی کے اندر ہے کہ بڑی بڑی وہ جگہیں جہاں سکون پایا جاتا تھا، جن جگہوں کو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں سکون ہے، یہاں امن ہے، یہاں چین ہے، وہ جگہیں بھی اب بے سکون ہو چکی ہیں۔ دبئی بے سکون ہو چکا ہے، بحرین بے سکون ہو چکا ہے، یہاں سے سکون گویا کہ اٹھ چکا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ پچھلے 4 دن پہلے امریکہ نے اپنے بیٹے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور وہ حملہ ان کے گمان میں کامیاب بھی ہوا ہے، اور اس کامیابی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران کے روحانی سربراہ آیت اللہ جو خامنی کہلاتے تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وقت ایک طرف ہیں، لیکن ایک چیز جو اس وقت لگاتار ٹرینڈ کر رہی ہے، لگاتار چل رہی ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور وہ یہ ہے، کیا یہ وہی جنگ ہے جس جنگ کے بعد دجال آ جائے گا؟ کیا یہ وہی مارکا ہے جس مارکے کے بعد دجال حکومت قائم کر لے گا؟ دنیا جو بھی سوچتی ہو، دنیا کا جو بھی گمان ہو، دنیا کی اپنی میتھڈولوجی جو بھی ہو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے، اور ان کے جو متشدد فرقے ہیں، ان کے جو وہ فرقے ہیں جو زائنسٹ وغیرہ ٹائپ کے لوگ، ان کے جام خیال ہیں، یا ان کے جو نازیر وغیرہ جو بھی فرقے مانے جاتے ہیں، آپ پھر سمجھے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہاں ان کا مسیح آنے والا ہے، اور یہ بات سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہے، اور یہ ان کے عقیدے کے مطابق کسی حد تک صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ان کا مسیح آنے والا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو یہ ہماری اسرائیل کا آخری پرائم منسٹر ہے، اس کے بعد اب حکومت جو ہے وہ سنبھال لے گا، ان کا مسیح آ کر، یعنی دجال آ کر حکومت کو سنبھال لے گا۔ یہ ساری باتیں گردش کر رہی ہیں، تو آئیے ان سب باتوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری دور کی نشانیاں بتائی ہیں اور علامات بتائی ہیں، ان نشانیوں اور علامتوں میں ایک بڑی نشانی اور علامت یہ ہے کہ ملاحم، یعنی بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور ایسی جنگیں ہوں گی جس میں انسانی جانوں کا ضیاع بڑے پیمانے پر ہوگا، ٹکا بوٹی ہو جائے گی، لوگوں کے پرخچے ہو جائیں گے، اور اس وقت کی صورتحال یہی بنی ہوئی ہے۔ اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری جنگ کے اندر جو سب سے زیادہ متاثر جو حصہ ہوگا وہ یہ مشرق وسطیٰ کا ہوگا، ملک شام کا ہوگا، جو پرانا غیر منقسم ملک شام ہے اس کا وہ حصہ اس سے متاثر ہوگا، اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد جو بات یاد رکھنے کی اور وہ یہ ہے کہ اس کو خوب اچھی طرح نوٹ کر لیجیے اور یاد کر لیجیے کہ جو باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یہ ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں، ان باتوں کے اندر اہم ترین بات یہ ہے کہ کوئی بھی نشانی کوئی اس طرح نہیں بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ فنا تاریخ کو یہ ہوگا، فنا تاریخ کو یہ ہوگا، فنا
زمانہ تاریخ کو یہ ہوگا جیسا کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ 2026 میں دنیا ختم ہو جائے گی اور 2000 فلاں میں یہ ہو جائے گا. جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ 2025 میں ایک بزرگ نے دعویٰ کیا تھا کہ مہدی آ جائیں گے. میں بیت اللہ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ مہدی آ جائیں گے یا آ گئے. یہ ساری باتیں غیب کی چیزیں ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان تو فرمایا ہے لیکن ان کی کوئی ڈیٹ اور کوئی تاریخ فکس نہیں کی ہے. یہ صرف اللہ کے علم ہے اور غیب صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. جب یہ بات آپ سمجھ لیں اور یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ بات سمجھیے کہ کیا ان سب حملوں کا براہ راست دجال سے تعلق ہے؟ کیا ان سب حملوں کا کوئی خاص کنیکشن ہے؟ دیکھیے آخری دور کی نشانیوں میں یہ بات ملتی ہے ہم کو کہ ایران مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا، ترکی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا، بہت حد تک سعودیہ کے بعض علاقے جو حجاز کا علاقہ کہلاتا تھا وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلے جائیں گے. لیکن کیا یہ وہی دور ہے؟ اس کے بارے میں ہم زیادہ کچھ تو نہیں کہہ سکتے ہیں. البتہ ایک بات جو ذہن کو ہٹ کرتی ہے، جو دماغ کو ہٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمیں سوچ لینی چاہیے، جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ دجال جب بھی نکلے گا تو وہ غصے میں ہو کر نکلے گا، اور غصے میں ہو کر نکلنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اس کا کوئی پلان ہوگا، اس کا کوئی مشن ہوگا، وہ اپنے پلان میں اور اپنے مشن میں ناکام ہوگا اور اس مشن کی ناکامی کے بعد پھر دجال نکلے گا. تو کیا یہ ایرانی حملے صہیونی اور ناجائز قبضہ کی ہوئی ریاست کو ہرا دیں گے؟ کیا اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ان حملوں کے بعد متزلزل ہو جائیں گی؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کیونکہ ایرانی قوم کی جو پچھلی تاریخ ہے اپنے رہنماؤں سے وفاداری کی اور ان کے رہنماؤں کی قربانی کی جو تاریخ ہے یقینی طور پر وہ اہم ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. میرے بیان کو سیاسی امور تک ہی رکھا جائے، مذہبی دائرے میں نہ لے جایا جائے. جیسا کہ جاہلانہ بحثیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، بچرانی بحثیں چل رہی ہیں کہ خمینی کو شہید کہا جائے، خامنی کو شہید کہا جائے یا نہ کہا جائے، ان کو کیا لکھا جائے، ان کو چاباغ کہا جائے. یہ پاگل پنے کی بحثیں ہیں، یہ جہالت کی بحثیں. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو چپ رہیے. یاد رکھیے دو باتیں خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے جو اس ویڈیو سے چاہے ریلیٹڈ نہ ہو لیکن اس کا تعلق ہم سے ہے. پہلی بڑی بنیادی بات یہ ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب کفر دون کفر. کفر کے بھی درجات ہوتے ہیں، کفر کے بھی مدارج ہوتے ہیں. آپ کے الزام اور آپ کے خیال کے مطابق اگر شیعہ کافر ہیں اور آپ انہیں کافر سمجھتے ہیں، حالانکہ شیعوں کے بڑے علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہماری وہ تمام باتیں جو ہماری پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی ان پرانی ہم باتوں کو ہم نہیں مانتے، تحریر قرآن کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم اللہ کو ایسے ہی مانتے وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں بحث کا موضوع نہیں ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیے، سیاسیات پر آ جائیے. اور سیاسیات میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کفر دون کفر ہے تو ظاہر سی بات ہے صہاینہ جو ہیں، صہیونی جو ہیں، زیونی جو ہیں وہ مسلمانوں کے زیادہ بڑے دشمن ہیں یا یہ مسلمانوں کے زیادہ بڑے دشمن ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا عقل کے استعمال کرنے کی بات ہے. اور اس وقت ہمارے سب سے بڑے دشمن کو نقصان کون پہنچا کر آپ اسے دشمن ہی سمجھے تو بھی نقصان کون پہنچا رہے ہیں. تو جو ہمارے بڑے دشمن کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اس وقت ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہونی چاہیے. کہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ملکوں کے درمیان، دو سپر پاورز کے درمیان جنگ تھی، پرشین امپائر تھی اور رومن امپائر تھی. رومن اور پرشین امپائر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی یہ کافر ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں تھے کہ یہ مشرک ہیں اور یہ تین خداؤں کو ماننے والے ہیں؟ اور کیا آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سارے کے سارے جو ایرانی ہیں، یہ سارے کے سارے پرشین امپائر والے جو ہے یہ سارے کے سارے مشرک ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا؟ لیکن کس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردیاں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اس وقت جیت کے لیے رومن امپائر کے ساتھ تھیں کہ یہ جیت جائیں کیونکہ یہ ہمارے بہت قریب ہیں. تو کیا یہودیوں سے زیادہ شیعہ ہمارے قریب نہیں ہیں؟ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر تو بحث کی بات ہی نہیں ہے، پھر تو بات ہی نہیں کرنی ہے. لیکن کچھ سمجھیے، کچھ تو عقل کا استعمال کیجیے. نہیں اگر آپ کچھ کہہ سکتے ہو تو چپ رہیے، خاموش بیٹھیے، اپنے منہ کو بند کر لیجیے، رمضان میں تلاوت اور ذکر اور عبادت کیجیے، ان سب پیسوں میں مت پڑیے. لیکن اپنے دشمن کے نقصان پر کم سے کم خوش ہوئیے. وہ جنہوں نے ہمارے بچوں کی چیخیں نکلوائی تھی، آج جب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں تو یہ چیخیں کیا آپ کو بری لگ رہی ہیں اور آپ پھر اپنے ماضی میں چلے جا رہے ہیں؟ جب بات اس کی آئے گی تو اس کی بات کی جائے گی اور ان کی جو شیعوں کی تاریخ ہے اس پر بات کی جائے گی. یقینی طور پر ان کی تاریخ ظالمانہ ہے، یقینی طور پر انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، وہ اپنی جگہ پر. لیکن فی الحال مستحال میں رہیے، مستقبل میں رہیے، مستقبل کو دیکھیے، ماضی کو فی الحال تھوڑی دیر کے لیے اسکپ کر دیجیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں بتائی ہیں وہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میرے عزیزو، آپ لوگ نے دیکھا
کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے سنی، دجال کا فتنہ، یہ دجال کا فتنہ جو ہے بہت خطرناک ہے میرے عزیزو، آپ کو بچنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بچانے کے لیے تمام امت محمدیوں کو یہ ویڈیو شیئر کر دینا، تمام مسلمانوں کو یہ ویڈیو شیئر کر دینا تاکہ وہ بھی اس دعا کو یاد کر لیں، اور اس دعا کو یاد کر کے ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں، انشاءاللہ میرا رب ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ وہ کون سی دعا ہے سنیں۔ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والموات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعا ہے اور اس دعا کو ضرور یاد کر لینا، آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں، ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ ہمارا رب ہماری دجال سے حفاظت ضرور فرمائے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو ضرور شیئر کر دینا، اور ہم اس کمنٹ باکس میں ہندوستان زندہ باد ضرور لکھ کے جانا۔